السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین لٹیرے تھے، ان کے لوٹنے کا ایسا طریقہ انوکھا تھا کہ نہ کسی کو لاٹھی ماریں، نہ بلم، نہ تلوار دکھائیں، نہ بندوق دکھائیں، صرف باتوں باتوں میں راہ گیروں سے ان کا مال لے لیتے تھے۔ یہ ان کا عجیب فن تھا۔ ایک روز تینوں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہاں ہاتھ مارا جائے۔ اتفاق سے ایک دیہاتی بھولا بھالا سیدھا آدمی تھا۔ وہ کہیں سے 500 روپے کی کالی بکری خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا، تو ان لٹیروں کی نظر اس بکری پر پڑ گئی، تو آپس میں کہنے لگے چلو اس بکری کو لے لیں۔ تینوں نے کہا چلو لے لیتے ہیں، جیسے بکری ان کے ابا کی ہے۔ بہرحال تینوں نے مشورہ کیا اور متفق ہو کر چل دیے۔ جنگل کا پتلا راستہ تھا، ایک آدمی چلنے بھر کا راستہ تھا۔ اس راستے سے بکری والا جا رہا تھا۔ یہ تینوں لٹیرے الگ الگ ہو گئے اور اپنا لوٹنے والا فن استعمال کیا۔ ایک لٹیرا اس بکری والے سے راستے میں ملا اور کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ اس بکری والے نے کہا، بھائی میرے یہ کتیا کہاں ہے؟ یہ تو بکری ہے، 500 روپے میں ہم نے خریدی ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ لٹیرے نے کہا، بھائی صاحب یہ تو کتیا ہے، آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، عجیب حالت ہے آپ کی۔ یہ کہہ کر سلام کر کے وہ لٹیرا چلا گیا۔ اسی طرح سے دوسرا لٹیرا آیا اور اس نے بھی یہی بات کہی۔ راستے میں دوسرا لٹیرا ملا، اس نے بھی سلام کیا اور کہا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، بھائی میرے یہ کتیا نہیں ہے بلکہ بکری ہے، ہم نے اس کو 500 روپے میں خریدی ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، کتیا کہاں ہے؟ تو اس لٹیرے نے کہا، حضرت آپ کی کسی نے نظر بندی کر دی ہے، اس وجہ سے یہ کتیا آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، ورنہ ہے یہ کتیا۔ یہ کہہ کر سلام کر کے وہ بھی چلتا ہو گیا۔ اب تو اس دیہاتی کے دل میں 7-5 اور بڑھ گیا۔ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعی میری نظر کسی نے باندھ دی ہے، اس لیے کہ جو پہلے آدمی ملا وہ بھی کتیا بتا رہا تھا، پھر یہ دوسرا شخص ملا یہ بھی کتیا بتا رہا ہے۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کو گھر لے جائیں یا نہیں۔ اگر میں اس کو گھر لے جاؤں گا اور واقعی میری نظر کسی نے باندھی ہوگی تو پورے قصبے میں میری بے عزتی ہوگی اور لوگ کہیں گے کتیا کو بکری سمجھ کر 500 روپے میں لایا ہے، پیسے گئے تو گئے، عزت بھی جائے گی۔ اب وہ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس کو گھر لے جائیں یا نہیں لے جائیں یہی سوچتا ہوا وہ بیچارہ غریب جا رہا تھا، تو تیسرا لٹیرا راستے میں ملا، کہا، السلام علیکم۔ بکری والے نے کہا، وعلیکم السلام۔ لٹیرا کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس دیہاتی کے دل میں یہ بات بالکل فٹ بیٹھ گئی ہے، یہ کتیا ہی ہے، ورنہ کسی کو تو بکری نظر آتی، جو ملتا ہے کتیا ہی کہتا ہے، تو یہ کتیا ہی ہے، یہ سمجھ کر اس بکری کو جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ لٹیرے آ کر اس بکری کو لے کر چلے گئے۔ یہ ان کے لوٹنے کا انوکھا فن تھا۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نصیحت ان لٹیروں نے اس دیہاتی کے بھولے بھالے پن کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر وہ دیہاتی بکری کو قصبے تک لے جاتا تو بھید کھل جاتا،
کہ وہ کتیا نہیں بلکہ بکری تھی، لیکن اس نے ایک طرف ہی کی بات پر اعتماد کر لیا تو 500 روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح آج دنیا میں فرقہ پرستی میں بٹ جانے والے مسلمان جس جماعت میں ہیں، اس جماعت کے عالموں کی بات سنتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ایک طرف کے عالموں کی بات پر اعتماد کر لینا اور دوسری جماعت کے عالموں کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ بھائی میرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جماعت کے عالموں کی بات ہم سن رہے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس جماعت کے عالم ہیں وہ ایک طرفہ ہی بات کہیں گے اور دوسرے کو گمراہ کہیں گے۔ لہذا سب جماعت کے علماء اکرام کی بات سنیں اور سن کر پھر فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہماری نجات کہاں ہے۔ فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہماری نجات کہاں پر ہے، اور دوسرے کے گمراہ۔ لہذا سب جماعت کے علماء اکرام کی بات سنیں اور سن کر پھر فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہماری نجات کہاں ہے۔ آپ بھی دھان کھاتے ہو، مٹی نہیں کھاتے، ورنہ اس بکری اور کتیا والا معاملہ ہوگا۔ ہم بالکل ان پڑھ آدمی ہیں، عربی فارسی بالکل نہیں جانتے اور معمولی سا پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا بالکل نہیں جانتے، البتہ گجراتی لکھ پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی بڑی اردو کی جو کتابیں ہیں اور فرقہ پرستی سے بالکل پاک ہیں، وہ کتابیں ہم پڑھتے ہی نہیں، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری بات اور بتا دوں آپ کو کہ جو بھی بات آپ سنیں، کسی بھی علماء کی بات سنیں، تو اس بات کو تحقیق کے ساتھ، یعنی سارے عالموں کی، سارے تہذیب جو بھی عالم ہیں ان سے تحقیق کریں۔ پہلے ایک سے تحقیق کریں، پھر دوسرے والے جو دوسرے فرقے کے ہیں ان سے تحقیق کریں، اور جو بھی تیسرے فرقے والے ملیں آپ کو تو ان سے بھی تحقیق کریں۔ سب کی سنیں اور پھر سننے کے بعد پھر دل سے سوچیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ ایک ہی فرقے کی بات سننا یا ایک ہی انسان کی بات سننے پر عمل کرنا، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے ڈالی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحیح فرقہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ 73واں فرقہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ 73واں فرقہ وہ ہے کون سا، اور تحقیق کریے۔ تحقیق کے بعد کسی کو فرقہ پرستی میں ڈالیے یا فرقہ پرست کہیے۔ پہلے سوچئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں، کیا صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسرے کی سنیے، پھر تیسرے کی سنیے، اور پھر جو سمجھ میں آئے آپ کی اور جو بہتر لگے کہ ہاں یہ راستہ اچھا ہے، پھر اس پر آپ چلیے۔ اور میں اسی لیول کے اوپر انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو ڈالوں گا، اور یہ تو ایک لطیفہ ڈالا تھا میں نے۔ اور میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں نکالے، اور جو بھی مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کا حل کرے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اور جن گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے اچھے رشتے لگوا کر ان کی شادیوں کا انتظام کرا، اور اللہ اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہیں بنا، اور کسی کا آگے اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صرف اپنا محتاج بنا۔ آمین بحق سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔